أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما یا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کے معاملات کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنک پریئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر میں سورہ اسراء، اور سورہ اسراء کا ہمارے پاس آج فورتھ پارٹ ہے۔ الحمدللہ ہم 3 پارٹ اس سے پہلے کر چکے ہیں تو جلدی سے ریکیپس کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک جنرل ریکیپ ہے کہ 17ویں نمبر کی یہ سورہ ہے، 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اس کی 111 آیتیں ہیں، آدھے سے پارے سے ذرا زیادہ ہے، مکی سورہ ہے اور اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس میں سے ایک سجدہ بھی آئے گا آیت نمبر 109 میں۔ 15ویں پارے میں 2 ہی صورتیں ہیں ٹوٹل، ایک سورہ اسراء ہے اور ایک سورہ کہف ہے۔ 15ویں پارے میں ٹوٹل 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی ہی ابھی ہم آیت ہے کیونکہ اس میں اسراء کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے وہ پورا واقعہ پوری ہسٹری کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، تو ہم ابھی پہلی ہی آیت پہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر۔ تو یہ پہلی ہی آیت کی تشریح اور اس میں اسراء کا جو واقعہ ہے اس کے حساب سے ہم ابھی تک چل رہے ہیں۔ ہم اگر آیت کی جو ایک ورڈ ٹو ورڈ تشریح جو تفسیر جو ہوتی ہے، جیسے کہ ہم باقی تمام آیتوں کی کرتے رہے ہیں پیچھے، اس پہ تو ہم ایسا کریں گے کہ جب یہ پورا ہم قصے کو سمیٹ لیں گے تو پھر ہم اس کے آخر میں پھر ان کے ورڈز پہ جائیں گے، لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ابدی ہی ہائی لائٹڈ ہے اور لِنُرِيَهُ ہائی لائٹڈ ہے، تو چونکہ اس لفظ کی تشریح یا تفصیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ اسراء والمعراج کا جو واقعہ تھا وہ اسپیسیفکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک گفٹ تھا، ان کی اپلفٹنگ کے لیے، ان کی جن حالات سے وہ گزرے تھے اس کے بعد ان کی دل کی تسلی کے لیے ان کے رب کی طرف سے انڈیویژولی یہ ایک ان کے لیے یہ ایک مینیفیسٹیشن تھی۔ تو اگر ہم کوئکلی ریکیپ کریں، ویسے نارملی تو ہم ایک ہی پچھلا سیشن ریکیپ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پورا واقعہ کنیکٹڈ ہے اس لیے میں جلدی سے اپنے تینوں پارٹ کنیکٹ کر لیتی ہوں تاکہ جو لوگ ابھی بیچ میں سے بھی جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے پارٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں جو کہ اسراء کے واقعے کو ڈسکرائب کرتی ہے، اور اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے بہت زیادہ اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ اسراء اور معراج 2 سیپریٹ جرنیز ہیں، ایک مطلب ہوئے یہ ایک ہی ساتھ ہیں، لیکن ایک ہاریزونٹل ہے اور ایک ورٹیکل ہے، اور یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا آدمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اون کر لیا ہے، بندے تو اللہ کو اون کرتے ہیں، اللہ کے آگے عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی بندے کے حق میں یہ بتا دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، تو ظاہر ہے یہ معراج ہی ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے سیشن میں یہ چیز ڈسکس کی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ کب ہوا، اور اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن اس بات کے لیے کی تھی کہ جو یہ اینیورسریز منائی جاتی ہیں، برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں، اسلامک کانسیپٹ ہے ہی کیا آخر، 1 سال کے بعد کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اور وہاں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ 27 رجب کی جو ڈیٹ ہے اسراء کے حوالے سے وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ زیادہ تر پروناؤنس کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ جو پارٹ تھا اس میں ہم نے بات کی تھی۔ جو تھرڈ پارٹ جو پچھلا سیشن ہمارا ہوا ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویئر اٹ ہیپنز اینڈ واٹ ہیپنز۔ تو ویئر ہیپن کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ حدیث کا اصول یہ ہے کہ اگر اتھینٹک احادیث ہوں کئی، جیسے بخاری میں احادیث کسی معاملے کے بارے میں، یا مسلم کی جو کتابیں ہیں یا جو مستند کتابیں مانی جاتی ہیں احادیث کی، تو رولنگ یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 احادیث ہیں اور ان میں کچھ ڈیٹیلز میں ڈفرینس آ رہا ہے تو اسکالرز یہ کرتے ہیں کہ ان ساری ڈیٹیلز کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، اگر اس میں اس کو کنٹراسٹ یا اس کو کنٹراڈکشن کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو 2-3 اتھینٹک بالکل احادیث ہیں بخاری میں، اس کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ خانہ کعبہ مین پوائنٹ آف ریفرنس ہے جہاں سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا. اس میں ایک حدیث کہتی ہے کہ آپ کعبہ میں ہی سو رہے تھے، اور ایک حدیث کہتی ہے کہ آپ گھر میں سو رہے تھے حضرت ام ہانی کے، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے کعبہ آئے، اور پھر وہاں سے تمام معاملات شروع ہوئے. پھر اس میں اوپننگ آف دا چیسٹ کا معاملہ ڈسکس ہوا، کہ جو ایک آپریشن کہہ لیجئے، ایک کلنزنگ کا آپریشن ہوا ہے کعبہ میں حتیم میں، جہاں پر اس میں گولڈ کے پیالے میں حضرت جبریل علیہ السلام زمزم کا واٹر یا ایمان اس میں تھا کہ وہ لے کر آیا، اور آپ کا صدر سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا اور اس کو واپس لگایا گیا، اور اس کو فل اپ کیا گیا ایمان کے ساتھ. ایسا ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ینگ ایج میں، جب وہ 4 یا 5 سال کے تھے، اس وقت بھی پیش آیا ہے، سیرہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ یہاں پیش آیا. آج کا جو ہمارا سیشن ہے نا، اس میں ہم یہ ساری چیزیں جو اس سارے واقعے کی، اسراء والمعراج کے واقعے کی جو میریکولس نیچر ہے، یا یوں کہیے کہ ایکسٹرا ورلڈری نیچر ہے، آج ہمارا جو سیشن ہے وہ اسی بارے میں رہے گا انشاءاللہ. تو ہم یہ سب باتیں اس کے متعلق ڈسکس کریں گے، کہ جیسے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نریٹ کیا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا صدر چاک کیا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا اور رکھا گیا، اور اس طرح تمام چیزیں ہوئیں. پھر ہم نے ڈسکس کیا رائڈنگ آف دا براق کے بارے میں، پوری اس کی ڈیٹیل کی تھی ہم نے لاسٹ سیشن میں. وہ انشاءاللہ میں پوسٹ کر دوں گی، جن کا مس ہو گیا وہ اس کو انشاءاللہ کیچ اپ کر سکتے ہیں. پھر راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ہم نے پورا میپ ڈسکس کیا تھا، کہ جب مکہ سے چلے وہ براق کے اوپر سوار ہو کر، تو پہلے سب سے پہلے وہ مدینہ میں وہاں پر ان کو اتارا گیا، اور وہاں بتایا گیا کہ وہاں 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی کہ یہ آپ کی امیگریشن کی جگہ ہوگی. پھر ماؤنٹ سینائی پر، پھر اس کے بعد بیت الحم پر، اور پھر فائنلی وہ یروشلم پہنچے، اور راستے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گریو ہے، جو کہ وہیں سینائی کے علاقے میں ہی سبربن آف یروشلم میں ہی کہیں نہ کہیں ہے، اس کے اوپر سے بھی آپ کا گزر ہوا، اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اینڈ فائنلی یو ریچ ٹو دا یروشلم، وہاں پہنچے. اور پھر ہم نے جو بہت مین اور امپورٹنٹ چیز لاسٹ سیشن میں ڈسکس کی تھی، وہ یہ ڈسکس کی تھی تھوڑی سی ہسٹری، کہ اب ہم جب یروشلم کی بات کرتے ہیں، اور ہم آج ایز آف رائٹ ناؤ، جیسے ہم جو اس صدی میں موجود لوگ ہیں، اس ایرا میں جو ہم جی رہے ہیں، ہم ہمارے بچے یا ہمارے جو باپ دادا بھی سمجھ لیجئے، جب ہم بات کرتے ہیں یروشلم کی، فلسطین کی، تو ذہن میں ایک امیج بنتا ہے وہ جو آج موجود ہے. تو تھوڑا سا یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ماؤنٹ موریا، تھوڑی سی ہم ہسٹری میں دوبارہ میں اس کو جلدی سے ریکیپ کر لیتی ہوں جو ہم پچھلی بار کر چکے ہیں، کہ جو ماؤنٹ موریا ہے، جو یروشلم میں ایک پہاڑی مقام ہے، جو ایک سگنیفیکنس ہے شروع سے، ہمیشہ سے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کا مذہب، یعنی یہودیوں کا مذہب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا مذہب تھا. 2000 سال تک انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. سارے انبیاء دیکھا جائے تو وہ جیو نیچر کے ہی ہیں. مطلب حضرت ابراہیم تو جیو نہیں تھے، لیکن بعد میں جو جیوشزم کا نام آیا ہے، یہ سب اسی ساری سلسلے میں ہے. صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو یروشلم میں جو یہ واقعہ پہاڑی ہے ماؤنٹ موریا، یہ ہمیشہ سے مقدس تھی. جوئش ہسٹری میں اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ذبیحہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس ماؤنٹ کے اوپر ذبح کیا گیا تھا. ہماری اسلامک ٹریڈیشنز میں ہم کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان کو مکہ کی وادی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد ساری ہسٹری کو بیچ میں سے ہم نے کٹ شارٹ کر کے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے معاملہ شروع کیا تھا، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا عبادت گاہ بنائی ہے بنی اسرائیل کی سمجھ لیجئے، یا جوش کی سمجھ لیجئے، جسے فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، تو وہ اس ماؤنٹ موریا کے اوپر ہی بنائی گئی تھی، جو بعد میں گر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا تھا. پھر دوبارہ ہسٹری میں چند سو سالوں کے بعد سیکنڈ ٹیمپل بنایا گیا. وہ بھی پھر مطلب اس کو بھی وہ بھی تباہ ہو گیا تھا. میں یہ سارا اس تفصیل میں اگر گئی تو ہم اپنا آگے کا معاملہ کر نہیں پائیں گے، اس لیے میں اسے بہت ہی شارٹ کر کے کر رہی ہوں. یہ ہمارے پاس پورا ایک ہم اس کا لیکچر الگ کر چکے ہیں ہسٹری کا، انشاءاللہ میں وہ بھی پوسٹ کر دوں گی. تو پوائنٹ کہنے کا یہ تھا کہ سیکنڈ ٹیمپل بھی گر چکا ہے، اور سیکنڈ ٹیمپل جو گرا ہے، اس کی ایک جو دیوار ہے وہ
آج ایز آف ٹوڈے بھی موجود ہے، اس کی ہم نے تصویریں بھی شیئر کی تھیں. فرام دا کاربن ڈیٹڈ ٹیسٹس وہ وہاں پر ٹیسٹ ہو چکا ہے اس دیوار کے پتھروں کا، اور وہ ویزیبلی بھی نظر آتے ہیں آج بھی. اس کو ویسٹ وال کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس کے نیچے کے جو پتھر ہیں وہ جتنے بڑے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو کہ سیکنڈ ٹیمپل کے تھے. اس کے بعد وہ پہاڑی خالی ہو گئی. پھر اس کے بعد وہاں پر جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسرا کا واقعہ پیش آیا ہے، اس پہاڑی کے اوپر اس زمانے میں یروشلم کے شہر میں کرسچنز کی حکومت تھی. وہاں کی جو بادشاہ تھا وہ یہودی جو تھا پہلے وہ کرسچن ہو گیا تھا، اور کرسچنز کو یہودیوں کے ساتھ یہ دشمنی تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا تھا. اس دشمنی میں آ کر انہوں نے وہ سیکنڈ ٹیمپل توڑا تھا. انہوں نے اس پوری پہاڑی کو ایسا کچرے کا ڈھیر بنا دیا تھا کہ اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کی تضحیق کرنے کے لیے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں ہماری دشمنی ہے، اور تمام جیوز کو یروشلم سے باہر نکال دیا تھا. تو جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرا کے سفر پر چلے ہیں، اور جب وہ بیت المقدس جسے ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہنچے ہیں، تو فزیکلی اگر اس رات کوئی شخص اس جگہ پہ موجود ہوتا تو اس کے لیے وہ ایک صرف سطح پلیٹ فارم ہے، وہ پہاڑی اوپر سے پلیٹ فارم کی طریقے سے ہے، اور پلیٹ فارم ہوتا جس پہ کہ بے تحاشا کچرے کا ڈھیر تھا یا وہ بہت بری حالت میں تھا. وہاں نہ کوئی مسجد کا سٹرکچر تھا اور نہ وہاں کوئی اور چیز تھی. یہ ایک عام انسان کی نگاہ سے وہاں یہ نظر آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑی پہ اترے ہیں تو وہاں پر ایک پوسٹ تھی جس پہ آپ نے اپنا براق باندھا ہے، یہ حدیث میں کنفرم موجود ہے. پھر وہاں ایک مسجد تھی جس میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے. پھر اس کے بعد وہاں تمام انبیاء اکرام کا جماعت ہوئی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے باہر، مسجد سے باہر جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پیالہ پیش کیا ہے وائن کا اور دودھ کا، اور آپ نے دودھ کا انتخاب کیا ہے. تو یہاں تک ہم پچھلی بار ہم نے ڈسکشن کیا تھا. تو آج ہمارا ڈسکشن جو ہے وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ یہ سمجھ لیجیے کہ اسرا کے جو ایپیسوڈ ہے اس کا یہ ہمارا لاسٹ ڈسکشن ہوگا. تو آج ہم اس واقعے کی جو یہ میریکولس نیچر ہے کہ یہ تمام چیزوں کو ہم مطلب ہمارا تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ہم دونوں طریقے سے اس کو بات کرتے ہیں. میں ٹرائی کر رہی تھی کہ تھوڑا سا مجھے کوئی بہتر پکچر مل جاتی، بٹ انفارچونیٹلی مجھے یہ بہتر پکچر مل نہیں سکی. دا پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ذرا سا تھوڑا سا میپ میں، تو تھوڑا سا میپ، اگر یہ بہت کلیئر پکچر نہیں ہے اگر آپ دیکھ رہے ہو اسکرین کے اوپر، تو یہ جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین میں، دس از دا بیسکلی ٹیمپل ماؤنٹ، جس کو پوری ٹیمپل ماؤنٹ، ماؤنٹ موریا کہتے ہیں. اور یہیں پہ پورا وہ پہلا والا بیت المقدس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا، اور یہیں پہ دوسرا تھا. اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، اور جو یہ جو گولڈن ڈوم ہمیں نظر آتا ہے، نارملی مسجد اقصیٰ کی تصویر کے لیے ہم اس گولڈن ڈوم کو دکھاتے ہیں، وہ دس از ناٹ دا مسجد اقصیٰ، یہ تو ڈوم آف راک ہے جسے گولڈن ڈوم بھی کہا جاتا ہے. مسجد اقصیٰ یہاں ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد اقصیٰ ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. جیسا کہ بات ابھی ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا تھا تو اس وقت تو یہ جگہ کرسچنز کے قبضے میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال وہ رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بس فتح بھی کیا ہوا تھا، اس میں جو یہاں کے جو کرسچن پادری تھے انہوں نے، ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ ایک مسلمان بادشاہ اس کو فتح کر لے گا، تو انہوں نے چابیاں حوالے کی تھیں. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے تھے تو یہ پوری پہاڑی خراب، جیسے کہ ہم نے بات کی ڈرم سٹر بنا ہوا تھا، آپ نے اس کو صاف فرمایا تھا. اور یہ مسجد اقصیٰ کی جو بنیاد تھی، جو یہاں اس وقت کرنٹ مسجد اقصیٰ ہے جس کا گرے کلر کا ایک ڈوم ہے، وہ بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی تھی. اور بعد میں آنے والے تمام مسلم خلیفہ جو عباسی اموی سلطنت اور عباسی سلطنت کے خلیفہ تھے، وہ اس کو پھر اس اسٹرکچر کو بڑھاتے رہے اور بڑھا کرتے رہے. اور یہ جہاں ویسٹرن وال لکھی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو ان کا ٹیمپل ٹوٹا ہے تو اس کی ریمیننگ یہ باقی تھی. اس ساری جگہ کو چونکہ جیسا کہ بات ہوئی کہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے یہاں پر، تو کرسچنوں نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا تھا اس پہاڑی کے سامنے والی پہاڑی کے اوپر، بڑا اونچا سا، جسے ہولی چرچ کہتے ہیں، اور آج بھی اس کے روئنز موجود ہیں وہاں
یروشلم میں۔ حضرت عمر اسی چرچ میں گئے تھے ان پادریوں سے ملنے کے لیے، وہیں پر وہ چابیاں ڈلیور ہوئی تھی شہر کی، اور جب آپ ان سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ تو پادریوں نے حضرت عمر کو آفر کی کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیجئے، کہ اب آپ کے نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اگر اس چرچ میں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے مسلمان جو ہیں اس کو توڑ کر مسجد بنا لیں گے، لہٰذا آپ باہر نکلے، اور باہر نکل کر آپ نے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اسی گلی میں تھوڑا آگے جا کر کہیں پر ایک جگہ پہ نماز پڑھی، اور وہاں پر آج مسجد عمر کے نام سے ایک چھوٹی مسجد ہے یعنی ان کی بات بالکل صحیح تھی کہ وہاں مسجد بنا لی جائے گی۔ بعد میں جب آپ اس مقام پر تشریف لائے جہاں پر یہ پتھر تھا، اس پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان سی تھی، جسے صخرہ کے نام سے عربی میں یاد کیا جاتا ہے، صخرہ، دا دا راک کہہ لیجیے، اور کہتے ہیں اس کے متعلق ان کا جیسے خیال یہ تھا کہ اس راک کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو ذبح کیا تھا، جو کہ جوئش ہسٹری کہتی ہے، اور اسی راک کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے واپس نزول ہوگا، یہ کرسچن ہسٹری کہتی ہے۔ اور اس پوری پہاڑی کے اوپر جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، سوائے اس چٹان کے اور کوئی ایسی ویزیبل چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا ذکر کیا جائے۔ لہٰذا جرنل کانسیپٹ مسلمانوں کی تاریخ میں یہی ہے کہ وہی وہ چٹان ہے یا رہی ہوگی جس کے اوپر سے پھر معراج کا سفر شروع ہوا ہوگا اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہوگا۔ تو بیسیکلی وہ جو چٹان ہے، وہ جو پتھر ہے، یہ دوبارہ سے ہم اسے کلیئر کر لیں کہ اس پتھر کی مطلب یہ کیوں ایسا ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ الگ ہے، اور وہ ڈوم آف راک کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ تو ڈوم آف راک کی سگنیفیکنس یہی ہے کہ وہ جو راک ہے اس کے متعلق مسلمانوں کا یہ ایک اجماع ہے کہ یہاں اس پتھر کے اوپر، کیونکہ اس پہاڑی کے اوپر اور کوئی چیز تو تھی ہی نہیں اس وقت، تو یہ وہ پتھر رہا ہوگا جس کے اوپر سے وہ سفر آسمانوں کا شروع ہوا ہوگا۔ ٹو بی پریسائز، ایک بات معلوماتی انفارمیشن کے لحاظ سے اگر یہاں پر مینشن کی جائے، لیکن اس بات کے دونوں اینگل کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جہاں سے ہم نے یہ تمام اسرا کا واقعہ ڈیڈیوس کیا ہے، اس میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ یہ سفر اس پتھر سے شروع ہوا تھا، نہ تبع تابعین نہ صحابہ، کہیں سے یہ بات کنفرم نہیں ملتی کہ ایگزیکٹلی اسی پتھر کے اوپر سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو پھر اس ڈوم آف راک کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک تو یہی کہ قیاس یہی کہتا ہے، ایک لاجک یہ کہتی ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر اور کچھ چونکہ تھا ہی نہیں، وہی ایک پتھر تھا، اور وہ پتھر ہمیشہ سے مقدس تھا، اور اس کے متعلق بلکہ جوئش ہسٹری میں تو یہ بھی ہے کہ یہ چٹان بھی آسمانوں پہ سے ہی آئی تھی، یہ زمین سے بلونگ نہیں کرتی ہے۔ لیکن بہرحال اور اس کا متعلق یہ بھی ہے کہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام نے پہلا بیت المقدس بنایا تھا تو اس میں بھی یہ چٹان موجود تھی، اس کے جو سب سے ہولیسٹ چیمبر تھا اس کے اندر یہ چٹان موجود تھی، تو اس لحاظ سے جوئش کے لیے، جوئش کلچر کے لیے بھی، یہ مذہب کے لیے بھی یہ چٹان بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن بہرحال جب مسلمانوں کا زمانہ آیا اور تو اس میں اپنی ایک ہوتا ہے نا کہ ہر قوم کا ایک سمبل ہوتا ہے، ہر رولر کا ایک وہ سمبل ہوتا ہے، اور پھر بیچ میں بعد میں کروسیڈرز کا بھی زمانہ آیا تھا، انہوں نے دوبارہ بھی حملہ کیا تھا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یروشلم فتح کیا تھا، لہٰذا اس جگہ کو، اس پتھر کے اوپر ایک عمارت بنائی گئی اس واقعے کی، سمجھ لیے، یادگار کے لیے۔ یہ جو ڈوم آف راک ہے یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو ایک آکٹاگونل 8 سائڈیں ہیں اس کی، اس میں کوئی قبلہ کی ڈائریکشن نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں اب مسجد موجود ہے، اب اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے، لیکن اوریجنلی یہ جو بنایا گیا تھا یہ ایک ایسا تھا یادگار جیسے کہہ لیجئے، یا جیسے کوئی ٹام ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، مقبرہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جس کے بیچ میں قبر ہوتی ہے، یہ اوریجنل مسجد نہیں تھی۔ اور اس کے اوپر یہ گولڈن، اوریجنل اس کا کلر گرے تھا اس گنبد کا، اینڈ بائی دا وے جیسے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اس کو گولڈن دیکھتے رہے ہیں، شاید آپ کے لیے نئی ہو یہ بات، یا آئی ڈونٹ نو اف یو نو آلریڈی، کہ اس کا جو یہ گولڈن کلر تھا وہ بیسیکلی ایک المونیم کا اور ایک مختلف دھات کا ایک الوائے تھا، وہ سونا نہیں تھا۔
सोने का जो इसके ऊपर चढ़ाया गया है ये पूरा, ये अभी बिल्कुल रिसेंट 1993 की बात है। 93 में जो ये जो शाह उर्दुन जो हैं, चूँकि ये उर्दुन के अंडर आता है ये सारा इलाका, ये जो पहाड़ी का जो सारा इंतज़ाम है ये उर्दुन उर्दुन के अंदर आता है, अंडर द जॉर्डन। तो ये जॉर्डन के जो शाह थे उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी मेंशन लंदन में या कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने सोल्ड आउट की थी, और उस पूरी प्रॉपर्टी के एवज उन्होंने ये कोई कहता है 180, कोई कहता है 200 पाउंड, 200 पाउंड गोल्ड खरीद के, और फिर इस पूरे गुम्बद को, तो ये ऑल लुक, मतलब इसका लुक तो पहले भी गोल्ड था लेकिन वो सोना नहीं था। अब जो इसके ऊपर ये जो है ये प्योर गोल्ड है, और ये शाह उर्दुन ने इसको गोल्डिफाई किया है। तो ये डोम ऑफ रॉक का थोड़ा सा एक हमारे जहन में क्लियर है। एंड बाय द वे, तो जो मैंने भी बात कही ना कि हमें अहादीस से ये बात कंफर्म नहीं मिलती, कहीं पे ये मेंशन नहीं मिलता कि एग्जैक्टली डोम ऑफ रॉक के ऊपर से ही आसमानों का सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट इस बात का ये है कि चूंकि ज़ाहिर है एक जो एनोमोसिटी डेवलप है बिटवीन द जो यहूदी कल्चर मज़हब और मुसलमानों के दरमियान, तो उस वजह से वो इस बात को लेके इतना हाईलाइट करते हैं, और इसी बात को लेके वो इस डोम ऑफ रॉक की मस्जिद के जो इमारत है उसके पीछे पड़ते हैं, और इसी बात को लेकर वो इसको इतना पॉलिटिसाइज करते हैं कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट यूँ नहीं करना चाहते कि मतलब उनको एक रीज़न मिल जाएगी कि इस इमारत को गिराने की जिसके कि वो दर पे हैं। बाय द वे ये चीज़ यहाँ और क्लियर कर दें कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो लड़ाई है, वो मस्जिद अक्सा पे नहीं है। ये जो मस्जिद अक्सा है या कोने में, इसको नहीं गिराना चाहते वो इसी गोल्ड ऑफ टेम्पल, ये जो गोल्डन टेम्पल है इसी को गिराना चाहते हैं। इसी के नीचे वो ये कहते हैं कि उनका जो पहला बैतुल मुक़द्दस था उसके आसार हैं, और यहीं वो कहते हैं कि थर्ड टेम्पल जो उन्होंने बनाना है तो वो इसी इसी जगह बनाने चाहते हैं। एक्चुअली 70s में जो गवर्नमेंट थी यरूशलेम में, उन्होंने तो इस बात को एग्री भी कर लिया था उस ज़माने की जो 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 67 की वॉर के बाद, कि ये ठीक है हम मस्जिद अक्सा को टच नहीं करेंगे, वो इलाका तमाम मुसलमानों के पास रहे, वो इबादत करते रहें, और हम सिर्फ इस गोल्डन टेम्पल का जो है ये आप हमें दे दें और हम इसके ऊपर अपना टेम्पल बनाएंगे। लेकिन खैर अब तो वो सारा ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं, और अब तो मामला बहुत ही दूसरी तरफ निकल गया है। तो ये चीज़ हमको ज़रा सा इसके जोग्राफिया के मुतालिक भी जानना ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि वाई वाई दिस प्लेस, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रिसालत और नबूवत का ऐलान हो चुका था और शिफ्ट हो गई थी इमामत फ्रॉम हज़रत इसहाक की नस्ल के बाद हज़रत इस्माइल की नस्ल में, और अब यहूदीज़म से मामला इस्लाम की तरफ जा रहा था, तो फिर काबे को ही क्यों नहीं मेन पॉइंट बना लिया गया, और काबे से ही क्यों नहीं ये सफ़र शुरू किया गया? तो इसका जो जवाब है और वो लॉजिक है वो यही देते हैं स्कॉलर्स कि अगर काबे से ये सफ़र शुरू किया जाता तो ये बाकायदा जो यहूदी कौम थी वो इसको ऐसे देखती कि वो अलग और हम अलग, यानी जो असल मकसद था, जो कि सारी हिकमत थी इसकी, अगरचे कि उन्होंने अभी भी इसको ऐसे ही मामले को रखा हुआ है दुश्मनी आपस में, लेकिन आइडिया यही था बताना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब से, मक्का से वो सफ़र करा के मस्जिद बैतुल मुक़द्दस तक लाना और यहाँ से ऊपर ले जाने का पूरा मकसद ये था। ये सारा ही मैनिफेस्टेशन थी इस बात की कि ये वही चेन है, ये उसी का अगला दर्जा है, ये वही एक खुदा है, ये वही अम्बिया की लाइन है, ये सब एक ही मामला है, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से एक एक हो सकती थी जितनी हुज्जत तमाम, वो हुज्जत तमाम की गई, लेकिन अब जिनकी समझ में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। तो ये तमाम किस्सा इसमें है। यहाँ पर इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं ये उस डॉम की उस पत्थर की अभी भी तस्वीर है। वैसे तो कहने को वहाँ अगर जिन लोगों ने विज़िट किया हुआ होगा या अगर आप अभी भी देखें तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। इस पत्थर के नीचे एक छोटी सी और तहखाना है और वहाँ पर एक दीवार है। उस दीवार में एक लोहे का हुक लगा हुआ है। अब वल्लाह आलम बिस्सवाब,
دکھنے کو تو وہ کیسا لگتا ہے جیسے شاید وہ 100 سال پرانا ہوگا، لیکن اس کو اس کے متعلق وہاں پر ٹورسٹوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی حک ہے کہ جس میں براق باندھا گیا تھا۔ باقی واللہ عالم بالصواب کہ وہاں پر اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی وہ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ اب ڈوم آف راک ہے، اور اب اس میں باقاعدہ قبلہ کی جو ہے ایک ڈائریکشن بنا دی گئی ہے جو کعبے کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو یہ ساری ڈوم آف راک کی بات ہو گئی کہ جس کا جہاں سے اب سفر شروع ہونے والا ہے آسمانوں کی طرف، یعنی کہ معراج کا سفر۔ بفور گوئنگ ٹو دا معراج، اب ہم آخری بات جو اسرا کے حوالے سے ہے اور اس سارے سفر کے حوالے سے ہے، جو یہ والا سوال عموماً نارملی جب یہ سٹوری شروع کی جاتی ہے اسرا کی اس وقت کیا جاتا ہے۔ ہم نے 3 سوال پہلے ڈسکس کیا آپس میں کہ یہ کب ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا، اور پھر کیا کیا ہوا۔ لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اس وقت ہم شروع میں چھوڑ گئے تھے، اور وہ میں نے اسی لیے تھا کہ جب ہم یہ تھوڑے سے واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں تو ظاہر ہے انسانی ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی میریکولس نیچر ہے، جیسا بھی ہم نے بات کی کہ بھئی چیسٹ اوپن ہوا تھا، پھر ہم نے بات کی کہ وہ براق آیا تھا اور براق سے سفر ہو کے ود ان نائٹ مکے سے مدینے وہاں آئے، یروشلم تک آئے، پھر وہاں سے تمام یہ اوپر آسمانوں کا سفر ہوا۔ تو یہ جو میریکولس نیچر ہے اس واقعے کی، اس کے حوالے سے جو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو اب ہم اس کوشچن کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے، اور یہ ہمارے ذہن کی بات نہیں ہے، یہ شروع دن سے فرام دا ڈے ون جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جب سے ہی یہ ایک بحث یا ایک معاملہ چلتا ہے کہ یہ سفر ان پرسن ہوا تھا ود باڈی اینڈ سول، پورا ایک فزیکلی ایک انسان باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا تھا، یا یہ اسپریچولی ہوا تھا، یعنی کہ باڈی وہیں تھی جہاں وہ تھی، اور پھر وہ اسپریچولی صرف روح کے ساتھ یہ سفر ہوا تھا، یا خواب کی صورت میں یہ سفر ہوا تھا۔ تو اس میں پہلے ہم ان لوگوں کا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسپریچول سفر تھا، یہ کوئی باڈیلی نہیں تھا، یہ باڈیلی اس کے لیے وہ اس میں بھی 2 گروپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپریچول سفر تھا۔ ایک تو وہ لوگ ہو گئے سارے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ تمام واقعات جو بھی ہم نے اس طرح کے واقعات میں پڑھے ہیں یہ سب پاسبل نہیں ہیں۔ تو obviously اس میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں، جو اسلام کی دشمنی میں ہیں، جو اسلامی نریٹو کو چلنے نہیں دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ظاہر ہے اس جگہ کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، وہ تو شد و مت سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر سارہ احمد کا سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی شدت سے قریش مکہ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا اسرا کے واقعے کو، اس سے زیادہ شدت سے یہ تمام لوگ جو ہیں، یہودی لوگ جو ہیں، اس کو آج بھی اگر آپ کسی ایسے چینلز پہ جاتے ہیں یا ان کی وہ ایسی تقریر ایسے ان کے پادریوں کو یا ان کے اسکالرز کو سنتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس لمٹ پہ جا کر اس کو ڈینائی کرنے کی، اور کس لمٹ پہ جا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے اور یہ کچھ نہیں تھا، یہ صرف ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خواب ہو نبی کا۔ اور پھر اس میں ہمارے بہت سارے اپنے لوگ بھی شامل ہوتے چلے جائے گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں احمدیوں کا فرقہ ہے وہ بھی خاص طور پر اسی گروپ میں شامل ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف اسپریچول تھا، یہ صرف خواب تھا۔ اب یہاں پر ایک بہت چھوٹا سا گروپ اور بھی ہے مسلمان علماء کا، جو یہ مانتا ہے کہ یہ سفر اسپریچول ہوا تھا، لیکن ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہیں، وہ مانتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں اس میں، کچھ پرانے دور کے بھی، پوری تھرو آؤٹ دا ہسٹری، اور آج ایز آف ٹوڈے بھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل کر سکتا تھا، کرنا چاہے تو، لیکن وہ قرآن ہی کی کچھ آیتوں سے دلیل پیش کرتے ہیں، یا ان احادیث کے الفاظ سے دلیل نکال کے لاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ فنامنا ہمیشہ سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک بحث چلتی ہے حلال اور حرام، یہ جو ذبیحہ ہے نان ذبیحہ کھانے کے، جو میٹ کے حوالے سے چلتی ہے، تو جو دونوں طرف کے اسکالرز ہیں وہ ایک ہی آیاتوں سے استدلال کرتے ہیں، ایک ہی آیاتوں سے لاجک بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا سا مسلمانوں کا یہ گروپ ہے، ان کی نیت میں تو خرابی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر نہیں سکتے تھے، وہ کہتے ہیں بالکل اللہ کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو، لیکن وہ ایک اپنی علمی جو ان کی ریسرچ ہے اس کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ اسپریچولی ہوا تھا، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔
دین ان پرسن کے حوالے سے جو جو جمہور جسے کہتے ہیں، میجورٹی جسے کہتے ہیں، ان سب کا یہی اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو سفر تھا یہ ان پرسن تھا، ود باڈی، ود تمام ایک جو ایک فزیکل حیثیت میں بالکل ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جائے، اس حوالے سے یہ سفر تھا۔ تھوڑی سی بات اس کی ریزننگ کی کرنے کی جو ایک وجہ ہے، اگرچہ کہ ہم بچپن سے اسی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں جی یہ سفر جو تھا ان پرسن ہی تھا، لیکن اس کے تھوڑے سے دلائل کو ایک ریوائز کر لینے کی یوں ضرورت ہے کہ فی زمانہ جس حساب سے ایک بمبارمنٹ ہوتی ہے، جس حساب سے ایک کنٹروورشل کوسچنز کیے جاتے ہیں، تو ہم کو یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے جس کو کہ ہم اپنے بچوں کو پاس آن کر سکیں، تاکہ ایسے کسی بھی کنٹراڈکٹری سچویشن میں ہم کو اپنی اپنی جو ہمارا موقف ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہاؤ اٹ از اے میریکولس، اگر ان پرسن کی بات کیا جائے کہ یہ کیسے ان پرسن نہیں تھا، تو اگر کوشچن یہ ہے کہ یہ ان پرسن اگر نہیں تھا تو پھر قریش مکہ کس بات کے خلاف تھے؟ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے، اگر ان لوگوں کا کہا مان لیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی صورت میں تھا یا اونلی اسپریچولی تھا، تو اسپریچولی کا مطلب وہی ہے کہ وہ خواب کی صورت میں تھا، تو پھر تو کوئی اتنی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر قریش مکہ کیوں کہتے کہ بھئی اتنا اختلاف کیوں کرتے، اتنا مذاق کیوں کرتے، اتنا زیادہ اس چیز کے خلاف کیوں جاتے وہ، اور اتنا بڑی کنٹروورسی اس میں کیوں کریٹ ہوتی کہ جیسے کہ جب ہم اس کا واپسی کا سفر شروع کریں گے، ابھی تو یہاں سے اسرا کا سفر شروع ہوگا، جب ساری معراج کا سفر شروع ہوگا نبی کریم کا، جب معراج سے جب آپ واپس آئے ہیں تو واپس بھی اسی مقام پر آپ واپس تشریف لائے ہیں، اور یہاں جو براق پارک کیا ہوا تھا اس براق کے اوپر ہی واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، اور واپسی کے سفر کے دوران بھی کئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ جب ہم واپسی کا سفر کریں گے آفٹر دا معراج، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ گزرتے ہوئے دیکھا جو مکہ کی طرف آ رہا تھا، اور جب اگلے دن جب آپ نے یہ تمام واقعات بیان کیے، اور خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایک نروس کنڈیشن میں تھے، مطلب ترویس کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ مطلب وہ خود یہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اب جب میں یہ سب بات بتاؤں گا تو یہ لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے، اور کس قدر اس چیز کو یہ اچھالیں گے، اور کتنا یہ اس میں سے ایک نگیٹو چیز کو نکالیں گے۔ تو جب ہی تو یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی جب نبی کریم نے صبح صبح جب یہ بات بیان کی تو ابو جہل مارے خوشی کے دیوانہ ہو گیا اور وہ ناچنے لگا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات تھی کہ وہ جو 9 سال سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ شخص دیوانہ ہے، یہ تو بہک گیا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ اب بہت اس کے خیال میں کافی تھا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات یہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے آسمانوں پہ چلا گیا اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ثبوت انف ہو گیا کہ اب یہ ان کی دماغی کیا سچویشن ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی بات لے کے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا، کنفرم کیا، ایک سوال انہوں نے ضرور کیا، انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ آپ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور جب ہی آپ کو صدیق کا ایک لقب بھی ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خالی خواب ہوتا تو اتنی اتنی شد و مد سے اس کی ڈینائل کیوں ہوتا؟ اور دیکھیے ابھی جیسے اس میں جو واپسی کا جو ذکر ہے، اچھا پھر اس میں دیکھیے کہ بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ خواب ہی ہوتا تو اس میں کعبہ سے لے کر یروشلم تک براق کی پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر تو وہ خواب ہی ہے، خواب میں تو ڈائریکٹ ویژن ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خواب کی سچویشن تو بلکہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی، یعنی غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، اس سے 6 مہینے یا سال پہلے آپ کو ایسے خواب نظر آنے شروع ہو گئے تھے جو بہت سچے تھے، آپ رات کو خواب دیکھتے تھے اور صبح وہی چیز ہو جاتی تھی۔ تو ان خوابوں کے بارے میں تو اتنا کوئی بہت زیادہ کوئی اس کا ایسی کنٹروورسی نہیں پائی جاتی، نہ ہی اس کو اتنی ہائی لائٹ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جب ایک چیز کو ہائی لائٹ کر کے اتنا بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان پرسن تھا۔ آن دیٹ نوٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ خود قرآن سے ہمیں کیا ایویڈنس ملتی ہے۔ جو قرآن کی یہ آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی،
سبحان الذی، آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے پرائمری جو تسبیح ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ سبحان الذی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام فرشتوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان میں سب سے جائنٹ، سب سے اپنے قد و قامت میں سب سے بڑے، سب سے برگزیدہ اور بہت اہمیت والے جو ہیں، وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے۔ تو جن فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی جو تسبیح ہے، ان کی تسبیح شروع ہوتی ہے سبحان اللہ سے۔ اور سبحان اللہ سے کہ ایک بالکل ایک ایسا میں میننگ، جیسے کوئی بہت چھوٹے بچوں کو میننگ بتائے جاتے ہیں نا، تو وداؤٹ اینی دیکھیے کیا کہنا چاہیے، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی آپ عیب نکال ہی نہ سکیں۔ سبحان اللہ کی کیفیت وہ ہے کہ جب ایک ایسی چیز، اس کی ڈیفینیشن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اور کسی کے بس اور اختیار میں نہ ہو، جو صرف اللہ کے بس و اختیار میں ہو، تو تب سبحان اللہ کی تسبیح کا وہ اللہ کی ہستی اہل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ کسی اور اینٹی کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہی ہے جو سبحان ہے۔ ظاہر ہے اب ہمارے پاس اردو لینگویج میں اور کسی بھی دنیا کی لینگویج میں بڑی ایک ہمارے پاس شارٹیج ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کہہ دیا پاک ہے وہ ذات۔ تو پاک سے مطلب یہاں صرف طہارت والا معاملہ نہیں ہے، سبحان کا مطلب وہ ہستی ہے جس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جس کی جو قوت ہے، جو اختیار ہے، جو غلبہ ہے، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، یہی فرمایا گیا ہے نا۔ اسی طرح سبحان اللہ قرآن میں بھی انہی کئی مقامات پہ یوز ہوا ہے جہاں پر یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑائی بیان کی گئی ہو، یا مخالفین کفار کی طرف سے اتنی جہالت کی بات کی گئی ہو کہ اس کے جواب میں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، تنزیہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں کفار کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، تو وہاں اللہ نے جواب دیا ہے سبحان اللہ، مطلب یہ کہ اللہ سبحان ہے، اللہ تمہارے ان تمام جھوٹوں سے پاک ہے۔ تو یہ آیت کو اتنے گرینجر لیول پر، اتنے ہائی لیول پر، اتنی ایک ایلیویٹڈ لیول پر شروع کرنے کی کیا ضرورت ہوتی اگر یہ واقعتاً یہ ساری چیزیں اتنا معجزہ نہ ہوتی؟ یہ سب اگر ایک خواب ہی کی صورت ہوتی تو خواب میں تو بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی آدمی چاند پہ چلا جائے خواب میں، وہ تو پھر ظاہر ہے اتنی تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی تھا۔ اصل تو وہ معجزہ ہے ہی تب جب یہ سب کچھ آپ کے ساتھ فزیکلی بیان ہوا ہے۔ تو اب ویسے ایک بات یہ ہے کہ اگین یہاں سے آگے اگر ہم بات چلتے ہیں تو جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ اب چونکہ سائنس نے بتحاشا ترقی بھی کر لی ہے، اور اب جب سائنس کی کوئی تجربہ یا کوئی تھیوری کونسائڈ کرتی ہے آ کر ہمارے ان تمام آئیڈیاز کے ساتھ، جو کہ ہم بہت پراؤڈلی بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال پرانے ہیں، تو الحمدللہ وی فیل بہت اچھا بیٹر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے پرابلم یہ ہے سائنس کے ساتھ کہ سائنس تو بتدریج ترقی کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آج جو کچھ سائنس ثابت کر رہی ہے، کل وہ خود ہی کہہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ آگے کوئی اور مزید وہ لے کر آ جائے۔ اگرچہ کہ a lot کین بی said about this۔ اس طرح اگر آپ ایسے کسی ٹاپکس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سرچ کرنے جائیں اس وقت، تو آپ کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اسپیشلی پچھلی 5-6 مہینے کی جو ریسرچ ہے، اس سال کا جو نوبل پرائز ملا ہے میٹا فزکس میں، تو وہ تو کنسائڈ کر دیتی ہے وہ تھیوری بالکل اس کو کہ اب یہ سفر کو ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بٹ اگین بجائے اس کے کہ ہم کوئی بہت ہی میٹا فزکس اور بلیک ہول اور وارم ہول کے کانسیپٹس میں جائیں، اگر سمپل اس کو اور بھی لو لیول پہ آ کے سمجھنا چاہیں، تو دو چھوٹی چھوٹی سی میں مثالیں دے سکتی ہوں، جو مطلب ٹو کیپ اٹ سمپل۔ تو ایک مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ یہ اس پہ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ، جیسے آپ سوچئے کہ کاغذ ہوتا ہے،
تو کاغذ کی دو ڈائمنشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ تھری ڈائمنشن کے ورلڈ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کسی بھی چیز کی لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے اور اونچائی ہوتی ہے، تین ڈائمنشنس کو ہم جانتے ہیں۔ اگر میں چوتھی ڈائمنشن کی بات کروں، پانچویں ڈائمنشن کی بات کروں، تو پھر وہاں دماغ انسان کا ظاہر ہے کنفیوز ہونا شروع ہوگا کہ چوتھا رخ کیا ہوگا، تو بجائے سے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، جہاں پہ اکثر لوگ اسرا کے یا معراج کے سفر کو فزکس سے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اینڈ ڈائمنشن میں جاتے ہیں۔ تو بجائے سے آئی چوز کہ ہم اور سمپل کر لیں بات کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو میسج ہے نا، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک فزسسٹ بننا پڑے، اٹس ویری سمپل۔ تو اس کو ریورس وے میں اگر پروف کریں تو وہ زیادہ آسان ہے کہ آپ سوچئے کہ کاغذ ہے، آپ سوچئے کہ کیسی دنیا ہے، کاغذ کا پتہ نا آپ کو کہ اس کی ایک لمبائی ہوگی اور ایک چوڑائی ہوگی، کہ کاغذ کی کوئی موٹائی تو ہوتی نہیں ہے، مطلب ٹو ڈائمنشن چیز کی بات ہو گئی۔ تو سوچئے ایک ایسی دنیا ہے جو ٹو ڈائمنشن کی دنیا ہے، جہاں پہ جیسے کاغذ جیسے لوگ ہیں، بالکل کاغذ جیسی چیزیں ہیں، تو وہاں پر ایک پوائنٹ ہے، جیسے یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو پہلی تصویر میں، آئی ڈونٹ نو یہ کتنا میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گی، جیسے پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے اور یہ کاغذ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یہی ساری دنیا ہے، وہ ٹو ڈائمنشن۔ تو لوگ ایک دوسرے کو ٹو ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ٹو ڈائمنشن میں بات کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ ایک جو ڈاٹ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹریول کرتا ہے تو کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھئی یہ پوائنٹ اے جو تھا یہ پہلے 1 بجے یہاں تھا، 2 بجے یہ یہاں ہے، تو وہ ایک دنیا ہے ٹو ڈائمنشن۔ اب کیا ہے کہ تھری ڈائمنشن بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھری ڈائمنشن بھی ہے۔ تو کسی دن کوئی ایک آدمی، کوئی ایک پوائنٹ اگر اس دنیا سے نکل کر تھرڈ ڈائمنشن میں چلا جائے تو وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے گا، جیسا کہ آپ یہ دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ اے اگر وہ باہر نکل کے چلا گیا ہے، تھرڈ ڈائمنشن میں چلا گیا ہے، تو وہ اس کاغذ کے صفحے سے وہ نقطہ جو ہے وہ باہر نکل کے اوپر ہوا میں کہیں آ گیا ہے، تو وہ اس کاغذ پہ موجود نہیں رہے گا۔ تو اس کاغذ پہ جو رہنے والے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو چلا گیا، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، یا یہ کہ وہ جب چلا جائے گا تو وہ ٹائم اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا، جس لمحے وہ گیا اس لمحے وہ اس کے لیے وہ ٹائم ختم ہو گیا جو اس دنیا میں چل رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے اور آپ جب تشریف لے کے واپس آئے تو بیسیکلی چند لمحے ہی گزرے تھے، کیونکہ وہ تو جو دنیا کا وقت ہے وہ اس پیرالل یونیورس پہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ تو بیسکلی یہ اگر تھوڑا سا ایک ایکسپلینیشن ہے سمپل سا، کہ اگر ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہم بجائے سے کہ اگلی ڈائمنشنس کو جا کے سمجھیں، بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ اگر ہم ٹو ڈائمنشن میں رہتے ہوتے اور پھر ہم تھرڈ ڈائمنشن کو نہ سمجھتے ہوتے، تو جس طرح یہ چیز ہمارے لیے ایک ناقابل سمجھ یا فہم میں نہیں ہوتی، اسی طرح اس سفر کو سمجھنے کے لیے بھی بات یہ ہے کہ ہماری وہ کیپیسٹی ابھی نہیں ہے۔ دوسری ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل ہم یہاں پہ یہ لے سکتے ہیں کہ سوچئے کہ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے نا، سورج جب کمرے میں پڑتا ہے، روشنی پڑتی ہے کبھی کبھی، تو ایک بہت چھوٹے 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 ذرے ہوتے ہیں جو اس روشنی میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچئے اس سے بھی چھوٹا ذرہ یا اس سے بھی چھوٹا ذرہ جو شاید ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے، وہ کسی کمرے کے کونے میں ہے، اور وہ چھوٹا سا ایک اور ذرہ بھی وہیں ایک کونے میں ہے، چھوٹا سا، اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک ذرہ دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کل رات میں میں اڑا اور پھر میں اس کمرے کے دوسرے کونے تک چلا گیا اور پھر میں واپس بھی آ گیا۔ اس ذرے کے لیے تو 0.0001 ملی میٹر کا کھسکنا بھی بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو وہ دوسرے ذرے کے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے، لیکن سوچئے کہ اگر انسان وہاں ایک انگلی کے اوپر لگاتا ہے اور وہ ذرہ اس کی انگلی میں چپک جاتا ہے، اور انسان کمرے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک موو کرتا ہے، تو وہ ذرہ اس کے ساتھ ٹریول کر کے وہاں تک چلا جاتا ہے، اور پھر جب انسان واپس آ کے سپوز وہیں دوبارہ انگلی رکھتا ہے تو وہ ذرہ واپس اپنی جگہ لینڈ کر جاتا ہے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ، اور اس سارے ڈیبیٹ کا، اس سارے ڈسکشن کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ پائیں جو اوریجنل آئیڈیا تھا یہ ساری بحث کرنے کا، اسے سائنٹیفکلی پروو نہیں کرنا تھا۔ آئیڈیا یہ ہے، اگر اس ایگزامپل کو آپ سمجھ پائے ہوں، کہ انسان شریف جو ہے جس کے دماغ میں بڑی اکڑ ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اگر وہ اپنی فزیکل اپیئرنس میں اس دنیا کے قانون سے ٹکرانا چاہے گا، تو اس کی حیثیت اس ذرے میں، اور ہم انسان ہیں اور ہمارا وہ جو ذرہ جس کی میں نے اگزامپل دی، جتنا ریشو ہے
انسان کا اس کائنات کے مقابلے میں اتنا بھی ریشو نہیں ہے. ہم اتنی غیر معمولی اور اتنی گئی گزری فزیکل چیز ہیں کہ جس کا ذکر مینی مائنیوٹ بھی نہیں ہے. ہماری بچت صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد بن جائیں. جب ہم عبد کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں پھر ہمارا مقام بلند ہوتا ہے، پھر ہمیں کو معراج نصیب ہوتی ہیں، پھر ایلیویشنز ہوتے ہیں، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پھر انسان فرشتوں کے سجدے کرنے کے لائق ہوتا ہے. ہم نے سورہ یونس میں، اور ہم آدھا قرآن آلموسٹ پڑھ کر آ گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی قوموں کے پچھلے ذکر پڑھے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کے جو قد تھے وہ 60 فٹ کے تھے، وہ اتنے تناور ہوتے تھے، 100 سے کئی کئی سو سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں. وہ پہاڑوں میں تراشتے تھے عمارتیں جو آج بھی موجود ہیں. پیٹرا میں جا کے دیکھیں، اس میں الحجر میں جا کے دیکھیں، الولا میں جا کے دیکھیں، وہ کھنڈرات سینکڑوں سالوں پرانے ہیں، وہ آج بھی اتنے ہی اچھے موجود ہیں. جب اس جیسا انسان کوئی ہستی نہیں رکھتا تھا، تو یہ ایک چھوٹا سا انسان، اب اگر ہم جب معراج کا انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن سے سفر شروع کریں گے، تو اس میں جب ہم تھوڑی سی کاسمالوجی کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ ہم کہاں ہیں. جب اسی حدیث کے الفاظ سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے جو فاصلہ اور جو موازنہ تھا، اس میں ہماری فزیکلی اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے قد کے اوپر اکڑ کے کھڑے ہو جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اگر کسی کے سر میں یہ خناس ہے کہ وہ بادشاہ ہے یا اس کے پاس پاور ہے، تو اس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ بالکل اسی ذرے والی مثال ہے کہ جو ایک کمرے کے چھوٹے سے کونے میں ایک بالکل چھوٹا سا ذرہ ہو اور وہ اکڑے اور وہ کہے کہ میں بڑا ہوں. تو جو یہاں انسان ہے وہ اس کو ہنس کے دیکھے گا اور سوچے گا کہ یہ کیا اتنی سی چیز ہے اور یہ کس چیز پہ کر رہا ہے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ اس مثال میں، اس تمام اگزامپل میں جو اسرا کا یہ واقعہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں ایک یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر تو بندہ اب کی طرف سفر کرے اور کوشش کرے، تو پھر اس کے لیے ایلیویشن بھی بنے گی، اس کے لیے انعامات بھی بنیں گے، اس کے درجے بھی بلند ہوں گے، پھر وہ اوپر سے اوپر اور اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہوگا. لیکن اگر وہ زمین پہ فرعون بن کے اکڑنے کی کوشش کرے تو اس کی حیثیت اس ذرے سے بھی کم ہے جو انسان کے پاؤں میں چلتے ہوئے آ جاتا ہے، اور وہ انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اور جیسے انسان محفوظ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ٹوٹل ہمارا ڈسکشن تھا اباؤٹ دا اسرا پارٹ سو فار. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم پھر معراج یہاں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسرا میں انکلوڈ تو نہیں ہے. اس آیت کے حوالے سے تو تفسیر اتنی ہی بنتی ہے، لیکن چونکہ یہ پورا سفر ایک پورا واقعہ ایک ساتھ ہی ہے، تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کی معراج کی آیتیں بھی یہاں شامل کر لیں گے جو سورہ نجم میں موجود ہیں، اور پھر پورا ہم اس واقعے کو ایک ساتھ ہی کر لیں گے. تو اگلا جو سیشن ہے ہمارے وہ پھر معراج کے ہوں گے، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.